ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ گھر میں اگر کوئی بیمار ہو، خاص طور سے میاں بیمار ہو تو بیوی کو، اور بیوی بیمار ہو تو خامند کو بلیم کرتی ہے اور بیماریوں کو، اپنی بیماری کو کوستی بھی ہے۔ اس رویے کو یہ غلط ہے، اور اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں اور شفا بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے جب بیماری ہو تو سب سے پہلے آپ کوئی نہ کوئی صدقہ دیں اس کے لیے جو ہے، اور سب سے آسان، سب سے جو ہے کم سے کم صدقہ جو ہے کسی غریب کو کھانا کھلانا ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ اس کا جو ہے علاج کریں، دوا کریں، پرہیز کریں، اور ساتھ ساتھ میں قرآنی علاج کی بھی کریں۔ ہر بیماری کا قرآنی علاج ہے، اس لیے یہ ویڈیو بنا جا رہی ہے۔ اور اپنے اسلامی یوٹیوب چینل MAKNMJ کو آپ سبسکرائب کریں، اس کی ہر ویڈیو کو لائک اور فارورڈ بھی کر دیا کریں ثواب جاریہ کے لیے۔ ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کو بھی بیماری سے پچھاڑ دیا گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جب بیماری سے اٹھاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے گناہ اس کے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں۔ امام ابن القیم الجوزیہ لکھتے ہیں، ان کی ایک مشہور کتاب ہے الداء والدواء، بیماریاں اور علاج۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ ایسا نہیں کہ جس کے اثرات نہ ہوں۔ انسان سے چھوٹی یا بڑی جو بھی کوئی غلطی صادر ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ اثرات اس کی زندگی پر ضرور پڑتے ہیں۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو وہ اور بات ہے، ورنہ ہر گناہ کی ایک تاثیر ہوتی ہے، اور ان تاثیرات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس مسلمان کو کانٹا چبھے یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بیماریوں کے آنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ بیماری بہرحال جس بھی وجہ سے آئے، لیکن اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ مومن کا رویہ کیا ہے۔ مومن کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ اس لیے بیماری یا تکلیف کے آنے پر انسان کو اللہ سے راضی رہنا چاہیے، شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ سے راضی ہو جاتا ہے کسی آزمائش پر، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بیماری اس سے زیادہ شدید بھی ہو سکتی تھی۔ لہذا انسان کو اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے، انسان اس پر شکر گزار رہے۔ پھر یہ کہ انسان کسی بھی بیماری میں، کسی بھی قسم کی ہو اور زندگی کے کسی بھی حصے میں ہو، اس میں مایوس نہ ہو، پر امید رہے کہ بیماری دور ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح اگر بیماری طول پکڑ جائے تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہر گزرنے والا لمحہ انسان کے درجات میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اور اس کے گناہ مسلسل جھڑتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ انسان بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان کو بیماری کی حالت میں دوسروں سے شکوے شکایات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بیماری اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جب انسان ہر ایک کے آگے رونے لگتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ کر رہا ہوتا ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ پھر اسی طرح منہ سے برے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے، بیماریوں کو کوسنا نہیں چاہیے، اور پھر ایسے الفاظ نہیں ادا کرنے چاہیے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس بیماری میں میری زندگی چلی جائے گی، یا یہ کہ کسی مریض کی عادت کے لیے جا کر اس کو اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے، خواہ کتنی ہی خطرناک بیماری کیوں نہ ہو، ہمیشہ اسے امید دلانے چاہیے، کیونکہ مایوسی کے الفاظ اور برے بھلے اور منفی قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور انسان ویسے بھی جیسے سوچتا ہے پھر اس کے ایکشن اس کے مطابق ہونے لگتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ انسان بیماری میں دوا ضرور کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لیے دوا نہ اتاری ہو۔ ہاں، جسے معلوم ہو اسے معلوم ہوتا ہے، اور جسے نہیں معلوم ہوتا اسے نہیں معلوم ہوتا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ڈاکٹر کے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس کا علاج اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ بیماری لا علاج ہوتی ہے، حالانکہ اس کا علاج موجود ہوتا ہے مگر کسی کو بھی علاج سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال نوعیت کچھ بھی ہو،
تو علاج ضرور کراتے رہنا چاہیے، اور کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس بیماری کا علاج ہو نہیں سکتا. نہیں، ایک کے بعد ایک کوشش انسان کرتا رہے، اور جب اللہ کا اذن ہوگا بیماری دور ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان یہ بھی یقین رکھے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، کیونکہ جب تک اللہ کا اذن نہ ہو شفا نہیں ہو سکتی، خواہ کوئی کتنا بھی بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے آخر میں آتا ہے کہ لا شفا الا شفاؤک، کوئی شفا نہیں مگر تیری ہی شفا، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کو شفا عطا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ایک صحابی عثمان بن ابی عاص الثقفی کو ایک دعا سکھائی. جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، وہ کہتے ہیں مجھے اتنی تکلیف تھی کہ قریب تھا کہ وہ مجھے ہلاک کر دیتی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اس درد کی جگہ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھو اور 7 مرتبہ کہو بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اللہ کے نام کے ساتھ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی عزت کی اور اس کی قدرت کی اس شر سے جو میں محسوس کرتا ہوں، یعنی اس تکلیف سے بچنے کے لیے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے اور جس سے میں خوف محسوس کرتا ہوں. عثمان کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے شفا عطا کر دی. پھر اسی طرح ہر بیماری سے شفا کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت ابھی قریب نہ آیا ہو اور اس کے پاس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظمت والے اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے اس سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس مرض سے شفا عطا کر دے گا. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو کوئی پھوڑا بنسی ہوتی تو اپنے لعاب دہن کے ساتھ زمین کی مٹی تھوڑی سی لے کر اس درد تکلیف والی جگہ پر لگاتے تو اس سے بھی شفا ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھائی تھی کہ جب انسان کسی بیماری پہ صبر کر لیتا ہے، کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، مدت سے بیمار ہوں، 18 سال تک سیدنا ایوب بیمار رہے. آج اللہ سے دعا ہے کہ اللہ بغیر بیمار کیے بھی تو درجے دے سکتا ہے نا، اس نے کسی سے مشورہ تو نہیں کرنا. اللہ کسی کو محتاج نہ کرے، لیکن حکم یہ ہے اگر آپ بیمار ہو گئے صرف 3 کام کیجئے. اپنی عبادت میں کمی نہ کریں. آپ کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، اشارے کے ساتھ بھی نماز پڑھیں گے اجر پورا ہی ملے گا. دوسری بات، اس بیماری پہ اللہ ذوالجلال کے بارے میں سوء ظن کا شکار نہ ہو کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تیسری بات، آنے جانے والوں کے سامنے شکوہ شکایت نہ کرو. شکوہ شکایت صرف اللہ کے سامنے. ملے گا کیا؟ 4 انعام ملیں گے. پہلا انعام، جب پہلا قدم زمین پہ رکھے گا ما علیہ خطیئہ، اس کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی گناہ نہیں بچے گا، سب معاف کر دے گا. دوسرا انعام، یوم ولدت امہ، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا وہ اس طرح جائے گا جس طرح ماں نے اسے آج ہی جنا ہے، نئی زندگی کا آغاز کرے. دوسری روایت کے الفاظ بھی ہیں ثم یستأنف العمل، اچھا بھی پچھلی زندگی ختم، وہ پاک صاف ہوگی، آج سے پہلا دن ہے تیرا، شروع کرو کیا کرنا ہے. اور تیسرا اور چوتھا انعام، ابدلہ اللہ لحما خیرا من لحمی،
وَدَمًا خَيْرًا مِّن دَمِهِ، بیماری سے انسان کا خون بھی جاتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے پہلے سے اچھا خون عطا فرمائے. انسان کمزور بھی ہوتا ہے، پہلے سے اچھا گوشت پوست اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. لیکن کام 3 کرنے پڑیں گے. عبادت میں کمی نہ کرے، اللہ کے بارے میں مطمئن رہے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت نہ کرے.